السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابتدا میں آپ کو میاں محمد نواز شریف کا مختصر تعارف بیان کرتی چلوں کہ آپ کا مکمل نام میاں محمد نواز شریف ہے۔ ولادت دسمبر سن 1949 میں ہوئی اور جائے پیدائش لاہور شہر ہے۔ آپ کو 3 بار ملک پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہے اور آپ پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت سن 1997 تا 1999۔ 1997 میں ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے، جس کے نتیجے میں مرکز میں میاں محمد نواز شریف مرکز یعنی وفاق میں وزیر اعظم اور پنجاب میں میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے۔ نواز شریف اور شہباز شریف آپس میں بھائی ہیں۔ محمد رفیق تارڑ کو صدر پاکستان بنایا گیا۔ اس طرح نواز شریف کو پنجاب اور مرکز میں مضبوط اور پراعتماد فضا میسر آئی۔ میاں نواز شریف نے حزب اختلاف کو ساتھ ملا کر آئین میں 13ویں ترمیم کی۔ حزب اختلاف اپوزیشن پارٹی کو کہا جاتا ہے اور قائد حزب اختلاف اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کو کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں صدر مملکت کے خصوصی اختیارات کو محدود کر کے وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ یہ 13ویں ترمیم لائی گئی تھی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں آئین کی شق 58(2)B کا سہارا لے کر صدر مملکت نے میاں محمد نواز شریف کو برطرف کر دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے پہلے صدر مملکت کے خصوصی اختیارات کو محدود کرنے کے لیے 13ویں ترمیم کی اور وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح آئین سے 58(2)B شق کو نکال دیا گیا، جس کے ذریعے سے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت برخاست کر سکتا تھا۔ اس دور حکومت کی اہم اصلاحات درج ذیل ہیں۔ اس پورے پیراگراف میں آنے والی تمام باتیں انتہائی اہم ہیں اور MCQs کے لحاظ سے آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت سن 1997 تا 1999۔ ان کے دور میں صدر پاکستان کون تھے؟ محمد رفیق تارڑ۔ عام انتخابات کس سن میں ہوئے تھے؟ 1997 میں۔ آئین میں 13ویں ترمیم کرتے وقت حزب اختلاف ساتھ تھی یا نہیں تھی؟ تو حزب اختلاف کی پوری حمایت میاں نواز شریف کو حاصل تھی۔ کیا آئین سے 58(2)B شق کو نکال دیا گیا تھا؟ تو جی ہاں، آئین سے 58(2)B شق کو نکال دیا گیا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اس دور حکومت کی اہم اصلاحات درج ذیل ہیں۔ صنعتی اصلاحات۔ میاں نواز شریف کی حکومت نے کئی صنعتی اشیاء پر جنرل سیلز ٹیکس نافذ کر دیا۔ جنرل سیلز ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اضافی رقم ہے جو صارف کی طرف سے خریدی جانے والی اشیاء پر بنیادی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ براہ راست حکومت کی طرف سے عائد کی جاتی ہے اور حکومت کی طرف سے منتخب کردہ نمائندے وصول کرتے ہیں، یعنی عام زبان میں اس کو ٹیکس کہا جائے گا۔ تو میاں محمد نواز شریف نے ساری چیزوں پر ٹیکس نافذ کر دیا تھا، خاص طور پر صنعتی اشیاء پر۔ ٹیکس کی وصولی کے لیے کئی افسر بھرتی کیے گئے، ہزاروں تاجروں کے اثاثوں کی چھان بین کی گئی، اثاثوں کی ملکیت کو رجسٹرڈ کرایا گیا۔ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ صارفین کو برداشت کرنا پڑا۔ صارفین، خریدنے والے لوگ یعنی کہ عام عوام۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب بھی ٹیکس لگتا ہے تو مہنگائی کی شرح میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے۔ صارفین سے مراد خریدنے والے یا لفظی معنی میں ہم عام عوام ہیں۔ زرعی اصلاحات۔ زراعت کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ کسانوں کو قرضے فراہم کرنے کے علاوہ انہیں رعایتی قیمت پر کھاد اور بیج مہیا کیے گئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس لیے نواز شریف نے کسانوں کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دی۔ انہیں رعایتی یعنی کہ جو قیمت ہوتی ہے اس سے کم قیمت پر کھاد اور بیج مہیا کیے تاکہ وہ اپنی فصل کو اچھی طرح سے بو سکیں اور جب وہ فصل پھل پھول کر تیار ہو جائے تو اس سے ملک کو بہت اچھا فائدہ حاصل ہو سکے۔ تعلیمی اصلاحات۔ سن 1998 میں حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ہزاروں اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کی تدریس کا اہتمام کیا گیا۔ سیکنڈ شفٹ، اس سے مراد ہے کہ دوپہر کی شفٹ۔
یعنی کہ میاں نواز شریف نے اسکولوں میں دوپہر کی شفٹ کا بھی آغاز کیا۔ تعلیمی اداروں میں ناظرہ قرآن مجید اور بعد ترجمہ قرآن مجید کی تعلیم کا اعلان کیا گیا۔ بحیثیت مسلمان قرآن کی تعلیم ہم پر لازم ہے، اور قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ سمجھنا، ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ جب ہم اسے ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے تو ہم اسے اپنی عام زندگی میں زیادہ اچھی طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ BA BSc تک اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ صحت سے متعلق اصلاحات۔ لوگوں کو علاج معالجہ کی سہولتیں دینے کے لیے نئے ہسپتال اور ڈسپنسریاں کھولی گئیں۔ ڈسپنسریاں سے مراد چھوٹے چھوٹے دواخانہ ہوتے ہیں جو ہر علاقے اور ہر ضلع میں حکومت کی طرف سے قائم کیے جاتے ہیں، کہ وہ لوگ جن کے سرکاری ہسپتال ان کی پہنچ سے دور ہیں یا راستہ بہت زیادہ ہے، تو وہ ان ڈسپنسریوں سے اپنے عام زندگی کے جو مرض ہیں، جیسے ناک کان حلق کا مرض ہو گیا، عام فلو ہو گیا، بخار ہو گیا، تو اس کی دوا وہ یہاں سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ بھی سرکار کے زیر انتظام ہوتی ہے۔ میڈیکل اسٹاف کی جدید خطوط پر تربیت کا بندوبست کیا گیا۔ جدید خطوط نیو ٹیکنالوجی، جدید خطوط یعنی کہ نیو ٹیکنالوجی، ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ سائنس نے مزید ترقی کر لی ہے اور ہمیں جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ہر شعبے میں نیو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور یہی وزیر اعظم نواز شریف کا ویژن تھا، اور انہوں نے جدید طرز پر طبی عملہ کی تربیت کا بندوبست بھی کرایا۔ اس سے خاطر فائدہ حاصل ہوا اور ہمارا جو طبی عملہ ہے اور اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہو گیا۔ معاشی اصلاحات۔ حکومت نے لوگوں کو چھوٹے مکانات کی تعمیر کے لیے قرضے فراہم کرنے کا بندوبست کیا۔ میاں نواز شریف کی جتنی بھی اصلاحات ہیں ان کا براہ راست فائدہ عام عوام کو اور غریب عوام کو پہنچ رہا تھا، اور ان کے جتنے بھی پروگرام تھے، جتنی بھی اصلاحات تھیں، وہ چھوٹے طبقے کو جو عام عوام کہلاتی ہے ان کو سوچ کر وہ تمام اصلاحات نافذ العمل ہو رہی تھیں، اور جو بھی پلاننگ ہو رہی تھی وہ عام عوام کے لیے ہو رہی تھی۔ اسی لیے انہوں نے چھوٹے مکانات کی تعمیر کے لیے قرضے فراہم کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا، تاکہ جو بھی غریب عوام ہیں وہ اپنے لیے اپنا گھر تعمیر کر سکے اور آسان اقساط پر ان کو قرضہ میسر آ سکے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے منصوبہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا۔ بچوں، آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے دور حکومت میں پڑھا تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے لاہور اسلام آباد موٹر وے منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ اب ہم آگے موٹر وے کے بارے میں پڑھتے جائیں گے۔ اس کے بارے میں ایک سوال آپ کے مشقی سوالات میں موجود ہے، تو جب ہم میاں محمد نواز شریف کے تینوں ادوار کا مطالعہ کر لیں گے، اس کے بعد میں آپ کو موٹر وے کے اس سوال کا جواب لکھواؤں گی، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی۔ یہ ایک اہم MCQ ہے کہ آغاز تو پہلے دور میں ہوا تھا اور موٹر وے کی تکمیل کب ہوئی؟ تو موٹر وے کی تکمیل جو ہے وہ دوسرے دور حکومت میں ہوئی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو MCQs بھی بتاتی جا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں۔ سن 1998 میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے موٹر وے کا افتتاح کیا۔ ایک اور MCQ، موٹر وے کا افتتاح کس سن میں کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے سن 1998 میں میاں محمد نواز شریف نے موٹر وے کا افتتاح کیا۔ حکومت نے سن 1998 میں مردم شماری کرائی، جس کے تحت پاکستان کی آبادی قریباً 13 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ مردم شماری سے کیا مراد ہے؟ مردم شماری سے مراد کسی بھی ملک میں موجود افراد کی گنتی ہے۔ اس گنتی کے بعد آخر میں یہ جائزہ پیش کیا جاتا ہے کہ خواتین کی تعداد کتنی ہے، بزرگ کتنے ہیں، نوجوان اور بچے کتنے ہیں، اور ملک میں روزگار کی شرح، آیا کہ آمدنی، ذرائع، وسائل سب برابر ہیں یا آبادی زیادہ ہے، جس کے تحت پاکستان کی آبادی قریباً 13 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ یعنی سن 1998 میں پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ جی، آپ نے صحیح بتایا، پاکستان کی آبادی 13 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان IMF کا قرض دار ہے۔
ایک بھاری رقم ہمیں ڈالر کی شکل میں قرض کی قسط اتارنے کے لیے دینی پڑتی ہے، تو نواز شریف نے عوام سے قرض حسنہ کی اپیل کی اور عوام نے ان کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق رقم جمع کرائی۔ اس قرض حسنہ کی اسکیم کے تحت اربوں روپے جمع ہوئے۔ قرض حسنہ سے مراد وہ قرض جس کی ادائی ادھار دینے والے کی مرضی پر ہو، یعنی کہ اگر ادھار دینے والا چاہتا ہے کہ وہ قرض واپس نہ لے تو اس کی مرضی پر منحصر ہے، وہ قرض واپس نہیں لے گا۔ تو اسی جذبے کے تحت پاکستانی عوام نے قرض حسنہ میں اپنا حصہ ڈالا کہ ہمیں قرض واپس نہیں لینا، ہمیں دوسرے ممالک کا قرض اتارنا ہے تاکہ پاکستان ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے دنیا میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ آپ لاہور اسلام آباد موٹر وے کی پکچر دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد موٹر وے کا آغاز اور تکمیل وزیر اعظم نواز شریف کا وہ گراں قدر کارنامہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب رابطے میں آسانی ہوگی تو خود بخود کام آسان ہوتے ہیں، راستہ آسان ہوتا ہے تو منزل آسان ہوتی ہے۔ آپ نے اس نصف سبق کا اچھی طرح مطالعہ کرنا ہے۔ باب پنجم امتحانی نقطۂ نظر سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو نمونے کے طور پر کچھ سوال بتاتی چلوں، لیکن یاد رہے کہ یہ سوال MCQs اور مختصر دونوں کے لحاظ سے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت کب سے کب تک قائم رہا؟ اس کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ سن 1997 تا 1999۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں صدر پاکستان کون تھے؟ اس کا جواب بھی آپ لوگوں کے ذہن میں فوراً آیا ہوگا، محمد رفیق تارڑ۔ 58(2)B شق کو کس وزیر اعظم کے دور میں آئین سے نکالا گیا تھا؟ جی ہاں، آپ کا جواب اب بھی درست ہے۔ محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں 58(2)B شق کو آئین سے نکالنے کا کیا مقصد تھا؟ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت برخاست کر سکتا تھا، اس لیے آئین سے 58(2)B شق کو نکال دیا گیا تھا۔ حکومت کی نئی تعلیمی پالیسی کے تحت ہونے والے مقاصد تحریر کریں۔ نیز اس پالیسی کا اعلان کس سن میں ہوا؟ تو تعلیمی اصلاحات میں جتنے بھی مقاصد ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے، یہی اس کا جواب ہے۔ اور کس سن میں ہوا؟ سن 1998 میں ہوا۔ نواز شریف کے دوسرے دور میں ہونے والی معاشی اصلاحات کے بارے میں تفصیل سے تحریر کریں۔ موسٹ امپورٹنٹ، آپ کو معاشی اصلاحات اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے۔ دوسرے دور حکومت میں جو بھی معاشی اصلاحات کی وہ آپ کو جب اچھی طرح سے یاد ہوں گی تو کہیں سے بھی سوال آئے گا آپ فوراً جواب دے سکتے ہیں۔ قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم کا کیا مقصد تھا؟ تو قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی گئی۔ اس اسکیم کی مد میں اربوں روپے جمع ہوئے، یعنی اس اسکیم کا مقصد یہ تھا کہ بیرون ملک سے جو بھی قرضہ ہے اس قرضے کو اتارا جائے اور پاکستان کو خود مختار مملکت کی حیثیت سے اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب تمام پاکستانی مل کر اپنے وطن کے بارے میں سوچیں۔ آپ نے اچھی طرح سے سبق کو ذہن نشین کرنا ہے، سوالات کے جوابات اخذ کرنے ہیں، لکھنے کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ املا کی غلطیوں کا جائزہ لے کر تصحیح کر سکیں۔ کل بقیہ نصف لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔